افراد کے ایک وقت کا سالن اس سے بن سکتا ہے، تو اتنا کم از کم ہم اس کے گھر میں بھیج دیں۔ پھر ان دو چیزوں میں سے ایک غریب رشتہ دار ہے، ایک غریب پڑوسی ہے، اس میں دونوں کا حق برابر ہے۔ اگر رشتہ دار دور ہے، پڑوسی قریب ہے تو پڑوسی پہلے، اگر رشتہ دار نزدیک ہے تو پھر اس کا زیادہ حق، دوہرا اجر ہے اس پہ۔ لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کو، غرباء کو چھوڑ کر اس رواج کو جو چلاتے ہیں، یہ عند اللہ غلط ہے۔ آپ نے بھی قربانی کی، میں نے بھی قربانی کی، میں آپ کے گھر گوشت بیچنا شروع کر دوں، آپ میرے گھر پہ بیچنا شروع کر دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بدلانا شدلانے کے بجائے ہم صرف ان غرباء، مساکین اور محتاجوں کے گھروں تک پہنچائیں۔ لیکن مقدار کیا ہے؟ کم از کم ہم ان کے گھروں سے تو واقف ہیں، جب گوشت بھیج رہے تو ایک وقت کا سالن کا سوچ کر بھیجیں، تاکہ مجھے رب کی رضا پہنچے، رب کی رضا ملے مجھے۔ اگر ہم اس رواج تک یہ چیزیں کریں گے تو دیکھو اخلاص کے ساتھ ہم کتنی تکاوٹوں کے ساتھ چلے پھرے، قربانی ڈھونڈتے رہے، اس کے بعد قربانی خریدی، ان تمام مشکلات کو یعنی ساتھ چلاتے چلاتے آ کر آخر میں ہم نے کسی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے سارے ثواب کو ضائع کر دیا، تو پھر رب کی رضا نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی تقسیم کی ترتیب، یہ ساری باتیں پھر ایک وقت میں نہیں ہو سکتی۔ گوشت کی ترتیب، تقسیم کی ترتیب کیا ہے؟ 3 حصے ہم کرتے، یہ غرباء کی ہے، یہ مساکین کا ہے، اور یہ اپنا ہے۔ تو پھر ہم اس کے اندر، یہ مستحب ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں کرتے آپ گناہگار نہیں ہیں اللہ کے نزدیک، لیکن اگر ایسے کریں گے تو کم از کم آپ اپنے ذمہ 2 گھر، 3، 4، 5 اتنے گھر لیں جس گھروں کے اندر ایک ایک وقت کا سالن کے مطابق آپ گوشت بھیج دیں۔ اگر ایک حصے کو آپ اتنا ہی تقسیم کریں گے کہ نام ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ضائع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان بیوہ خواتین پر بھی قربانی واجب ہے جن کے ساتھ اہل محلہ، رشتہ دار یا وہ لوگ تعاون کرنے والے ہیں۔ یہ قربانی خاوند کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی ہے، بیوہ پر بھی واجب ہوتی ہے اگر اس کے پاس مالیت اتنی موجود ہے۔ اور پھر ہم ان 2 چیزوں کو آپس میں لا کر کے مقابلہ کر دیں۔ اب ان 3 دنوں کے اندر کتنے جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں اور کتنے مہنگے مہنگے جانور لیتے ہیں۔ یہ اگر کسی محتاج لاچار کسی کی بیٹی کی شادی کرا دیتے، ان کی غربت کو ختم کر دیتے، یہ بات غلط ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر دیکھو اللہ رب العالمین نے کتنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سخت حکم فرمایا، لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، فانها ایام اکل، یہ دن آپ کے کھانے پینے کے ہیں، وبشرب وبعال، اور جماع کے ہیں۔ اس دنوں کے اندر اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ عند اللہ مجرم بنیں گے۔ تو ان دنوں کے اندر اسی فریضے کے علاوہ ان پیسوں کو اگر کسی اور چیزوں میں لگاؤ گے اور اس حکم کو چھوڑو گے تو آپ عند اللہ کے مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ یہ سارا کا سارا سال اللہ نے اس تقسیم کے لیے اور ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی یعنی خیرخواہی کے لیے دیے۔ یہاں پر اگر آپ اس کا مقابلہ لگاتے ہیں تو پھر ہم کم از کم آپس میں سوچ کر یہ مقابلہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ گاڑیاں کتنی رکھی اور چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ہم کتنے کتنے مہنگے مہنگے موبائل رکھتے ہیں۔ تو اگر 40، 50، 60 ہزار کا موبائل رکھتے تو 30 اور 20 کا رکھ لے، حصہ ڈال دے وہاں۔ یہ چیز ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرائے، یہ نہ کرائے کہ اس غریب کا کیا بنے گا، اس غریب کا جو بنے گا پورا سال نہیں بنا، کیوں نہیں بنا؟ وہ بھی میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں بنا۔ تو اس لیے جہاں جہاں قربانی نہ ہو وہاں تک پہنچانا ہم سب کا لازم ہے، ہم پر ضروری ہے۔ لیکن مقدار میں نے کیا بتایا کہ کم از کم ایک وقت کا سالن جس سے بن سکے، یہ 4 بوٹیاں اور 2، 4، 6